بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 111۔ فرمایا انبیاء علیہم السلام باوجود یہ کہ معصوم اور محفوظ ہے اور علوم و ہدایت براہ راست حق تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات و ہدایات کی تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک قلوب پر بھی ان عوام الناس کی قدرتوں کا اثر پڑتا ہے، اور پھر تنہائی کے ذکر و عبادت کے ذریعے وہ اس گرد و غبار کو دھوتے ہیں۔ یہاں پر ایک حاشیہ ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی نے یہاں پر ایک حاشیہ لگایا ہے۔ فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس خیال کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں تشابہ لگا۔ بعد فراغ نماز آپ نے فرمایا مقتدیوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جو وضو اور طہارت اچھی طرح نہیں کرتے، انہی کے اثر سے ہماری قراءت میں گڑبڑ پڑتی ہے۔ پھر مولانا کی بات فرمایا سورہ مزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل تہجد کا حکم دیتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں تم کو بہت چلنا پھرنا رہتا ہے، تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کی دوڑ دھوپ اور چلت پھرت کی وجہ سے رات کی اندھیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں جو متصلاً فرمایا گیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی یاد کر اور یکسوئی کے ساتھ ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو، تو اس سے بھی اس مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے، پس ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ اولاً تو ہم ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوز اور ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہے، اور جن میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہے، غرض ہم میں خود بھی قدورتیں ہیں اور ہماری دونوں جانب بھی بشری قدورتیں ہیں جن کا ہم پر بڑا اثر ہونا لازمی ہے اور فطری ہے، اس لیے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہے کہ رات کی اندھیریوں اور تنہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبادت کا اہتمام اور التزام کرے۔ قلب پر پڑے ہوئے بڑے اثرات کا یہ خاص علاج ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوز اخذ کریں ان سے اپنے تعلق صرف اللہ کی جانب کا رکھے، اور صرف اسی لائن سے ان کے اقوال و افعال اور احوال سے سروکار رکھے، باقی دوسری لائنوں سے ان کی ذاتی اور خانگی باتوں سے بے تعلق بلکہ بے خبر رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ ان کا اپنا بشری حصہ ہے، لا محالہ اس میں کچھ قدورتیں ہوگی، اور جب آدمی اپنی توجہ ان کی طرف چلا دے گا تو وہ ان کے اندر بھی آئے گی، نیز بسا اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بعد اور محرومی کا باعث ہو جائے گا۔ اسی لیے مشائخ کی کتابوں میں سالک کو شیخ کی خانگی احوال پر نظر نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔